تو بندے کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے، اپنے دل کو حسد اور کینہ اس سے خالی کرے، پھر بدکار لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرے اور موت کی تیاری میں لگ جائے۔ یہ 4 کام بندے کو کرنے چاہیے۔ گناہوں سے توبہ استغفار کرے، دل کو حسد بغض کینہ ان سے خالی کر لے، بدکار لوگوں سے علیحدہ ہو جائے اور موت کی تیاری میں لگ جائے۔ تو اس بندے نے جو یہ 4 کام کیے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو انعام دیتے ہیں۔ پہلی بات کہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر و فریب سے اس بندے کو بچا لیتے ہیں۔ اور 5ویں بات کہ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایمان کی نوید سنا دیتے ہیں۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ غلطی ہو چھوٹی یا بڑی، فوراً اللہ سے معافی مانگے۔ اتنی توبہ کریں کہ حتیٰ کہ شیطان تھک جائے بندے سے۔ اس بندے کا میں کیا کروں، میں بار بار اس سے گناہ کرواتا ہوں، اور یہ توبہ ایسی کرتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتے۔ ایک بادشاہ نے ایک بزرگ کو کہا کہ جی آپ میرے محل کے جو قریب گھر بنے ہوئے ہیں، یعنی نوکر چاکر کے لیے گھر بناتے ہیں، تو آپ اس میں آ کے ٹھکانہ کر لیں۔ وہ بزرگ جاتے نہیں تھے۔ تو ایک موقع پہ بادشاہ بہت ناراض ہوا کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں اور ہمارے سرونٹ کوارٹر میں آپ ٹھہر جائیں میرے محل کے قریب، اور آپ میری بات پہ توجہ ہی نہیں دیتے، آتے ہی نہیں۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر آپ کبھی مجھے دیکھیں کہ میں آپ کی باندی کے ساتھ الٹی سیدھی کوئی حرکت کر رہا ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ اب یہ سنتے ہی بادشاہ طیش میں آ گیا کہ مجھے کیا پتا کہ آپ ایسی حرکت بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے گناہ کرتے دیکھتے ہیں، پھر بھی اللہ مجھے عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتے۔ میں اس مالک کے دروازے کو چھوڑ کے تمہارے سرونٹ کوارٹر میں کیوں آؤں؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، میں نے تو تصور میں ایک بات بتائی اور آپ اسی پہ ناراض ہونے لگ گئے، تو میں آپ کے پاس نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا کہنا، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ بندہ جب اللہ کے سامنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ